بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یقیناً بہت سارے لوگ اس کی تلاش میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب قرآن ہم کھولتے ہیں تبھی ہمارے سامنے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، ہم پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ ہی پیش ہوتی ہے۔ پھر ہمیں دشواری اور مشکل پیش آتی ہے، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں سرچ کریں گے، دیکھیں گے، جب ہمیں ملے گا تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب وہ یوٹیوب کھولتے ہیں، کوئی بھی پلیٹ فارم کھولتے ہیں سرچ کرنے کے لیے، تو باقی ایسی چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں پھر یہ بھول جاتا ہے، اور پھر جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو تب وہ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آج آپ بالکل بھی کنفیوز نہ ہوں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان الفاظ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سمپل دیکھیں، یہ ہے سورۃ الفجر، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفجر کی آخری آیات ہیں، 28 آیات آپ سورۃ الفجر کی نکالیں تو تب آپ کو یہ الفاظ یہاں پہ ملیں گے۔ 30 پارہ ہے، 30 پارہ ہے۔ اب یہاں پر اکٹھا پڑھیں تو یا ایتھا النفس المطمئنۃ ترجعی، لیکن ہم رک جاتے ہیں مطمئنہ۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، عربی گرامر کا رول ہے کہ جب بھی کوئی الفاظ خالی ہو تو آپ اس کا تیسرا ورڈ، تیسرا حرف دیکھیں، اس کے اوپر کیا آ رہا ہے، زبر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے یا پیش آ رہی ہے۔ اگرچہ زبر آ رہی ہے تو آپ نے اس کے اوپر زبر لگانی ہے، اگرچہ پیش آ رہی ہے تیسرے ورڈ پر تو آپ نے پھر پیش لگانی ہے، اگر زیر آ رہا ہے تو زیر لگانی ہے۔ مثلا یہ 1 2 3، تیسرے حرف پر زیر ہے جیم کے نیچے، تو ہم یہاں پر بھی زیر لگائیں گے، ار کریں گے، ارجعی، 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 ارجی، کچھ بھی نہیں لگائیں گے۔ تیسرے ورڈز کو سمپل دیکھیں گے، تیسرے ورڈز کے اوپر جو کچھ ہوگا ہم پہلے حرف کے اوپر وہی لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کیا بنے گا؟ ارجعی الی ربک راضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو کہیں گے۔ اب یہ دیکھیں سورۃ الہمزہ 30 پارے میں، یہاں پر بھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب یہاں پر وقف ہے، گول تا آ گیا تو آپ کو وہاں پر ہا بنا دینی ہے، اگر گول تا نہ ہو تو پھر آپ کو تا ہمزت کرنا ہے، لیکن گول تا ہے تو ہم اس کو ہمزہ پڑھیں گے۔ اب اگر ہم یہاں پر رکتے نہیں ہیں پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو ہمزۃ الذی، اور اگر فرض کریں ہم رک جاتے ہیں پھر کیا کریں گے کہ نون کو ساتھ ملائیں گے یا نہیں؟ تو پھر جب آپ ہمزہ کریں گے، لمزہ کریں گے تو تب آپ نون کو بھی بالکل چھوڑ دیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ عربی گرامر کا رول یاد رکھیں کہ جب الف اور لام مل جائیں اور الف کے اوپر کچھ نہ ہو تو آپ کو ہر حال میں الف کے اوپر زبر لگانی ہوگی۔ الف پہ جب زبر لگتی ہے پھر الف فوراً حمزہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر الف نہیں رہتا۔ یہ رول یاد رکھیں کہ جب بھی الف لام مل رہے ہوں شد کی مد میں تو تب آپ نے صرف اور صرف الف کے اوپر زبر ہی لگانی ہے۔ الذی جمع، اور بہت سارے اس طرح۔ اب یہ دیکھیں التی تطلع، اب کچھ ہے تو نہیں نا، الف اور لام مل رہے ہیں تب ہم التی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، پھر آپ کو کبھی بھی کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی۔ ایک اور حرف ہے وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ سورۃ یاسین ہر روز بندہ تلاوت کرتا ہے، اس سورۃ یاسین یہ دیکھیں ہر کوئی تلاوت کرتا ہے، لیکن جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اب کیا پڑھیں؟ اس کو پیش پڑھیں، زیر پڑھیں، زبر پڑھیں؟ میں آپ کو سمپل سا رولز پھر سکھائی دیتا ہوں آپ کو، یقیناً آپ سن کر جو ہے اس پر ضرور عمل کریں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بہت کم بتائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے مرسلین، اگر ملائیں گے تو مرسلین اتبعوا، لیکن ہم ملاتے نہیں ہیں، ہماری سانس نہیں ہے اتنی لمبی تو ہم رک جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ پھر سے میں بتا دیتا ہوں، تیسرے حرف کو آپ نے دیکھنا ہے، یہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے اپنے شروع سے، جو تیسرے حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی وہی آپ نے سیم الف کے اوپر اپلائی کرنی ہے۔ مثلا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 1 2 3، تیسرا حرف ہمارا با آ رہا ہے، اور با کے اوپر ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ با کے اوپر دیکھیں ہمارے پاس زیر ہے، تو ہم پہلے حرف پر یہی زیر لے جائیں گے اور پہلے حرف پر لگائیں گے۔ تو اس زیر کو پہلے حرف پر اپلائی کیسے کریں گے؟ ایسے ہلکی سے زیر لگا دیں گے یہاں پر، تو ہم اسے پڑھیں گے اتبعوا، اتبعوا،
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ یہ آپ کی سورہ یاسین کی کنفیوژن بھی دور ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں سورۃ المزمل پہ۔ یہ بھی بہت لوگ تلاوت کرتے ہیں سورۃ المزمل، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں سورۃ المزمل کی آیت نمبر 18 میں کہ شیب الف آ رہا ہے نا، اب اگر ملائیں گے ہم ساتھ تو شیبان السماء، نون کو یہاں پہ لے آئیں گے، شیبان السماء منفطر بہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر رکنا ہے، شیب۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ اب اس سما پڑھیں گے، اس سما پڑھیں گے، یا زیر پڑھیں گے، یا الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پھر وہی رول اپلائی کریں گے ہم۔ کیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ تیسرے ورڈز کے اوپر کیا موجود ہے، ایک الف، دوسرا سین اور تیسرا میم ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ لفظ نہیں ہے، یہ صرف سین ہے، سین کو ملانے کے لیے یہ چیز لگائی گئی ہے۔ آپ اس کو کاؤنٹ نہ کریں، ہم تیسرے حرف کو کاؤنٹ کرتے ہیں، 1 2 3۔ تیسرے ورڈ پر ہمارے پاس موجود ہے زبر، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر بھی زبر لگائیں گے، السماء منفطر بہ۔ تو یہ ہمارا سورۃ المزمل کی جو کنفیوژن تھی وہ بھی الحمدللہ دور ہو گئی ہے۔ باقی آپ اس کو یاد رکھیں کہ کہیں پر بھی اگر آپ کو ایسا الفاظ مل جائیں، ایسے الفاظ، تو وہاں پر آپ نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، اس تیسرے حرف پر جو چیز ہوگی آپ نے پہلے حرف پہ وہی اپلائی کرنی ہے، سوائے ایک چیز کے آپ ذہن میں رکھیں کہ الف اور لام مل گئے ہیں۔ اگر الف اور لام آ رہے ہیں شروع میں تو تب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر زبر لگانی ہے، پھر آپ نے تیسرا حرف ہرگز نہیں دیکھنا۔ اللتی آ جاتا ہے، الذی آ جاتا ہے، الذین آ جاتا ہے، میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ یہ آ جائیں سورۃ الماعون میں، یہاں پر ایسے الفاظ ہیں کہ جو میں آپ کو آسانی سے سمجھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہے ساہون، الذین، الف اور لام مل گئے تب آپ کو تیسرا حرف نہیں دیکھنا، آپ کو صرف زبر لگانی ہے الف اور لام پر، الذین هم یراؤون۔ اب یہ دیکھیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، دیکھیں جب الف اور لام مل رہے ہیں شد کے ساتھ تب آپ کو صرف زبر لگانی پڑنی ہے، اگر الف لام نہیں ہیں کوئی اور ورڈز ہیں تب آپ کو تیسرے حرف کو دیکھنا ہوگا۔ یہ دیکھیں الذی، ہم نے ذیل کو نہیں دیکھا، ہم نے صرف اور صرف کیا دیکھا ہے کہ زبر کو، وہ الف اور لام کو دیکھا ہے۔ تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ ان ساری غلطیوں کو درست کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور گروپس میں ضرور شیئر کریں، تاکہ جو لوگ یہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، غلطیاں کریکٹ کریں گے، ان کو ثواب ملے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، جب تک کہ لوگ دیکھتے رہیں گے ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے رب کے فرمان کا بڑا خیال رکھے گا، اور سب سے بڑھ کر اس پیارے قرآن کا بڑا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔